السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نیک نوجوان اور اس کی عاشق عورت کا واقعہ آپ کو سنائیں گے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ کوفہ میں ایک عبادت گزار خوبصورت نیک سیرت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا، یعنی عبادت کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا، دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اسی کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم اجنبیہ عورت کی آواز سنی تو اس طرف بالکل متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگانے میں مبتلا ہو جائیں۔ عورت نے کہا، میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک ایک بہت بڑا ہے۔ تجھ جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی مثل ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی غلطی بھی ان کو عیب دار بنا دیتی ہے، لیکن کیا کروں، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی یہ گفتگو سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اسے سکون حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا وہ عورت اسی جگہ پر کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بے تاب ہو کر پڑھنے لگی تو اس خط میں لکھا تھا، اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے، بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر، کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے قہر کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعہ تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں، اور ان زخموں کا علاج کرنا بھی خوب جانتا ہے جو رنج و الم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، بے شک اللہ تعالیٰ کی اس فرمان عالیشان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار ممکن نہیں ہے۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دستے قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر عمل کر سکوں۔ اس نیک نوجوان نے سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز
रख, नफ्स की ख्वाहिशात से बच, मैं तुझे अल्लाह ताला का ये फरमान याद लाता हूँ। तर्जुमा कंजुल ईमान। और वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है और जानता है। औरत ने अपना सर झुका लिया और पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। जब कुछ कम हुआ तो देखा कि नौजवान जा चुका था। वो अपने घर चली आई और फिर इबादत और रियाजत को अपना मशगला बना लिया और हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहने लगी। जब भी नौजवान की याद आती इसका खत मंगवा कर आंखों से लगा लेती। एक मर्तबा किसी ने पूछा, तुझे इस तरह करने से क्या मिलता है? कहा, क्या करूं? क्या मेरे लिए इसके अलावा भी कोई इलाज है? वो दिन भर याद इलाही में मसरूफ रहती। जब रात हो जाती तो नवाफल में मशगूल हो जाती और बिला आखिर इसी तरह इबादत और रियाजत करते करते इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। ये भी मनकूल है कि वो औरत एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई जिसकी वजह से इसके जिस्म से मुतासरा हिस्सा काट दिया जाता, वरना वो बीमारी पूरे जिस्म में फैल जाती। तबीब इसके जिस्म से गोश्त काटते तो औरत को बहुत तकलीफ होती और वो इन्हें रोक देती। लेकिन जब इसके सामने नौजवान का जिक्र किया जाता तो इसे तकलीफ महसूस ना होती। तबीब आराम से इसका गोश्त काट लेते। बिलाखिर इसी बीमारी में इसकी मौत वाक़या हो गई। अल्लाह अकबर।